دجال کا نام کا مطلب بھی یہی ہے کہ جی فریب دھوکا. تو اے آئی بھی تو فیک ہی ہے نا, اس کا مطلب بھی وہی ہے, آرٹیفیشل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو انٹیلیجنس نام ہی اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. بالکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اور یہ اصل میں ہو رہا ہے, یہ راہ ہموار کی جا رہی ہے دجال کے آنے سے پہلے. اس کو مسیح الدجال کہتے ہیں. جس طرح ہم حضرت مسیح کا امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, اسی طرح دیکھیں دنیا میں 3 مذاہب, اسلام, یہودیت اور عیسائیت, تینوں کے نزدیک ایک آئے گا. صحیح. ہمارے نزدیک امام مہدی حضرت عیسیٰ روح اللہ آئیں گے. یہودیت کے نزدیک خاص طور پہ مسیح دجال آئے گا. اس کے ساتھ ساری پاورز ہوں گی. امام مہدی علیہ بخصوص حضرت عیسیٰ روح اللہ کو دیکھ کے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. اس کی طاقت کتنی ہوگی, اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگا, ایک ہاتھ میں پانی ہوگی. ایک حدیث میں ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. وہ مردوں کو زندہ کر دے گا. ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا. وہ جہاں چاہے گا بارش کر دے گا, وہ جہاں چاہے گا قحط سالی کر دے گا. وہ جس کے پاس جائے گا رزق کی فراوانی کر دے گا. وہ جہاں چاہے گا لوگوں کو قحط سالی کے اندر مار دے گا. بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ سوال کرنا چاہیں؟ نہیں, آپ بتائیں. حدیث رسول ہے کہ ایک شخص آئے گا, کہے گا میرے ماں باپ جو ہیں وہ مر چکے ہیں, کیا تم انہیں زندہ کر سکتے ہو؟ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی فیس بک پہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ آپ کے جو مردے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی وہ آپ کیا کہتے ہیں فیس بک اور وغیرہ وہ آپ کا چلاتے رہیں گے, بات بھی کر سکیں گے اور ویڈیوز بھی بن سکیں گے. یہ اس پہ تجربہ ہو چکا ہے کہ مردے جو ہیں اپنا اکاؤنٹ خود چلائیں گے, بات بھی کریں گے. یہ ذہن بنایا جا رہا ہے, یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ کل جب دجال آئے تو جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ زندہ کرے گا, اصل میں ہوگا ہولوگرام سے تو ابھی بھی زندہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے بہن, باقاعدہ حدیث میں ہے کہ شیاطین جنات اس کے ساتھ ہوں. تو اب اے آئی سے جو ویڈیوز بن رہی ہیں, جو لوگ مر چکے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. ان کی وائس بالکل ریئلٹی ہے نا, وائس ان کی وائس اصل میں ریکارڈ کی جاتی ہے. وائس کے بعد جو امیج ہوتی ہے اس کو کیپچر کر لیا جاتا ہے, اس کی طرح جو آپ چاہیں گے, جس طرح آپ چاہیں گے. بلکہ ہمارا دماغ اس طرح ہے, یہ جو آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ یوٹیوب کھولیں, آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یوٹیوب وہ دکھا رہا ہوتا ہے, خود ہی آ رہا ہوتا ہے. ہاں وہ خود آ رہا ہوتا ہے. اچھا, الگورتھم چل رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ہم آج چھٹے پارے کے خلاصے پر جا رہے ہیں اس میں بھی تو اس بارے میں ہے نا؟ جی بالکل. آپ ذرا بتائیں نا اس میں کیا ہے چھٹے پارے بسم میں. اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ اصل میں انٹرو بہن پیش کر رہی تھی. جی. لا یحب اللہ الجہر بالسوء, اسلام برائی کے اعلان کو پسند نہیں کرتا. اسلام برائی کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی کے لیے برائی, مگر ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا اعلان یہ اللہ کی طرف سے. آپ کسی کو دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے صحابہ سے کہا کہ بھائی تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, ظالم کی کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم کرنے سے روک دو, یہ اس کی مدد ہے. سبحان اللہ, کیا بات. مومن صرف وہی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, رسولوں پر ایمان لاتا ہے. کچھ پہلے کے لوگ گزرے جو کچھ رسولوں کو مانتے تھے, کچھ کا انکار کرتے ہیں. قرآن میں بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک تمام نبی محترم ہیں, محتشم ہیں, مکرم ہیں, مگر سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارے نبی ہیں. بے شک. یہود کی ہٹ درمی, وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے, وعدہ کرتے تھے, وعدے کو توڑ دیا کرتے تھے. معجزات انبیاء کے انکار کرنے والے تھے, انبیاء کے معجزات کا انکار کیا کرتے تھے, انبیاء کا ناحق قتل کیا کرتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کرتے تھے. زندہ آسمانوں پر اللہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اٹھا لیا. وہی ربانی جو وحی اور نبوت کا ایک خاص سلسلہ مربوط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی برہان ہے, اللہ کے نور ہیں, اللہ کی دلیل ہے. نبی علیہ السلام کی اس پارے کے اندر جگہ جگہ تذکرہ آپ کی رسالت کا, آپ کی نبوت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اعلان فرما رہا ہے. پھر یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو حرام جانور ہیں, اسلام میں حرام چیزوں کو بتایا, وہ 4 چیزیں. وہ ایک ہے مردار, وہ جانور جو مر گیا. دوسرا بہتا ہوا خون, قرآن نے بتایا حرام ہے. تیسرا خنزیر حرام ہے. چوتھا غیر اللہ کے نام پر حرام ہے. پر یہاں ایک بات کوٹ کی گئی, ایسا فال جس سے آپ قسمت کا حال معلوم کریں, اس پارے کے اندر بیان کیا گیا وہ حرام ہے, ناجائز ہے. کہ بہت سارے لوگ جو فال نکلوا رہے ہوتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کیا کرتے تھے. استخارہ کا مطلب ہوتا خیر طلب کرنا, یا نبی اسلام گمان کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ کوئی شخص آیا, پوچھا کون ہے, من, فرمایا سہل, فرمایا حاذا سہل, یہ مسئلہ حل ہو گیا. حضور نام سے اندازہ کیا کرتے تھے.
پھر اعلان ہو رہا ہے، کسی بھی نبی نے یہ کبھی اعلان نہیں کیا، یہ امت مصطفیٰ کا اعزاز ہے۔ جبرائیل آئے کہ اے نبی اعلان کر دیں کہ آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ کسی بھی نبی کا دین مکمل نہیں تھا سوائے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، اور تم پر اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ مسلمانوں کو کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ٹھہرا۔ یہاں وضو کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں، پورے چہرے کا دھونا، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کان سے لے کر اس کان تک، کہنی سمیت کونی سمیت ہاتھ دھونا، یہ فرائض بتا رہا ہوں۔ یعنی کہ وضو کا طریقہ جو ہوتا ہے، سر کا مسح کرنا اور ٹخنے سمیت پاؤں دھونا، یہ بتایا۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا، وہ بہنیں جو مائیں ہیں، وہ بہنیں جو ساس ہیں، جو دیورانی اور جٹھانی ہیں، وہ جو بھائی ہیں، وہ جو باس ہیں اور ان کے نیچے کام کرنے والے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ انصاف کریں گے، حق بات کریں گے، اللہ آپ کا یہاں بھی مددگار ہوگا، کل قیامت کے دن بھی مددگار ہوگا۔